ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اسلامی مبارک مہینے کی آخری تاریخ بلکہ آخری پہر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پھر 11 مہینے کے بعد جو یہ مہینہ رمضان کا آئے گا اس مہینے کے لیے وہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے یہ کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اس قسم کے مواقع، اس قسم کی راتیں اور دن فراہم کرتا ہے تاکہ بندے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی خوشنودی کے اعمال بجا لائیں اور اپنے رب کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کے عادی ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس قسم کی عبادتیں فرض کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو روزے کی فرضیت نازل فرمائی اس کا اصل مقصد بھی یہی بتایا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بن جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سے پہلے کی امتوں پر جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب آج 30 دنوں کے روزے کے گزرنے کے بعد ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنا حساب کتاب کرے کہ وہ تقوی کا ٹارگٹ حاصل کر پایا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ تو سچ ہے کہ روزے کی فرضیت کی گئی ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ ہم نے روزے کے فریضے کو انجام دینے کے بعد اس ٹارگٹ کو حاصل کیا ہے۔ تقوی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے درمیان اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس کے درمیان ایک ڈھال بنا لے، بچنے کا ایک ذریعہ بنا لے، بچنے کے لیے ایک دیوار اٹھا لے۔ اور اللہ کا تقوی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگیوں، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کے درمیان اور انسان اپنے درمیان ایک دیوار حائل کر لے، ایک دیوار کھڑی کر لے تاکہ وہ اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچ سکے۔ اس طرح سے محدثین نے، مفسرین نے تقوی کی تعریف کیوں کی کہ تقوی اللہ ان یعطا فلا یعصا۔ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ سے کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، اور اس کو یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، اور اس کی شکر گزاری بجا لائی جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے، بلکہ بعض تابعین یا صحابہ میں سے کسی صحابی کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تقوی نام ہے اللہ کا تقوی، مطلب یہ کہ الخوف من الجلیل، جلال والے رب کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اپنے قرآن کی شکل میں اور اپنے نبی کے فرمان کی شکل میں، دونوں کا نام شریعت ہے۔ نہ تو صرف قرآن شریعت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی صرف اللہ کے نبی کا فرمان شریعت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، دونوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو، آپ کے کام کو شریعت کا درجہ دے دیا۔ والعمل بالتنزیل، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سیکھ جائے انسان۔ والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی رزق دیا ہے، اس پر قناعت کرنا، صبر کرنا سیکھ جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور رحلت کرنے والے دن کے لیے، اس دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ مفسرین نے اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تعریف کر دی تقویٰ کی، اور آپ نے جان لیا۔ اب اس ترازو پر اپنے آپ کو تولیے، ہر آدمی تولے، مرد، عورت، بڑا، بوڑھا، نوجوان، سب تولے، اس لیے کہ آپ نے 30 دنوں کا یہ جو مشق کیا ہے، جو ٹریننگ کی ہے تقویٰ کے حصول کے لیے، ایک رزلٹ کے لیے، ایک نتیجے کے لیے، وہ نتیجہ آپ نے پایا یا نہیں، وہ نتیجہ آپ حاصل کر سکے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کی پہچان ایک جگہ بتائی کہ اللہ آخرت، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہوا 30 دنوں کی پریکٹس کے بعد، آخرت پر ایمان ہمارا کتنا مستحکم ہوا، مضبوط ہوا، اللہ کے انبیاء اور اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان کہاں پہنچا، کتنا بڑھا، آخرت پر ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہوا، یہ ہم ان 30 دنوں کے روزے کی فرضیت، جو اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، بڑی پسندیدہ عبادت ہے، یہ اس کو کرنے کے بعد ہم نے کتنا مضبوط کیا، اس کا جائزہ لیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ متقی بندوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کے عادی ہم کس قدر ہوئے، ہم نے اللہ کی مسجدوں سے اس مہینے میں جتنا رشتہ جوڑا، آئندہ کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکے یا نہیں، یا اس مہینے میں بھی ہم نے ڈنڈی ماری اللہ کے گھروں سے رابطہ کرنے میں، اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرنے میں، اللہ کے نے جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور محدثین کی روشنی کے اقوال کی روشنی میں یہ فرض نماز جماعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ اس کے ہم کتنے عادی ہوئے 30 دنوں کے گزارنے کے بعد۔ 30 دنوں کے اس مسلسل عمل کے بعد ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنا استحکام، کتنا مضبوطی اور کتنا شعور اپنے اندر پیدا کیا۔ زکوٰۃ ادا کر لینا الگ چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے ہم نے کتنا شعور سے کام لیا، کتنا سوچا سمجھا، مشورہ کیا، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں یہ تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس عہد و پیمان کے پورا کرنے کا مشق ہم نے کیا یا نہیں، ہمارا دل و دماغ اب اس کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ 30 دنوں کے مسلسل اس عبادت کے بعد جو عبادت اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، جبکہ وہ سارے اعمال کا وہی اجر دینے والا ہے، سارے اعمال کا بدلہ دینے والا وہی ہے، لیکن پھر بھی اس عمل کو خاص طور سے یہ کہتا ہے کہ ان الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس 30 دنوں کے روزے کو انجام دینے کے بعد، اس فرضیت کو نبھا لینے کے بعد، ادا کر لینے کے بعد ہم نے عہد و پیمان کو نبھانا سیکھا یا نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر، چاہے خوشحالی ہو، تنگ حالی ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، صبر کرنا ہم نے سیکھا یا نہیں۔ جنگ کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، شانتی کا موقع ہو، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کی پہچان بتائی کہ یہ صبر کرتے ہیں ہر حال میں، خوشی آئے تو بھی، غم آئے تو بھی، خوشحالی ہو تو بھی، تنگ حالی ہو تو بھی، جنگ کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، ہر حال میں یہ صبر کرنے والے تھے۔ الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، اور فرمایا
یہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ سچائی کا دامن ہم نے رمضان میں تھامے رکھا یا نہیں، اور رمضان کے بعد سچائی کا راستہ پکڑنے کے لیے ہم نے آپ کو کتنا تیار کیا؟ 30 دنوں کے روزے کے بعد اس کا جائزہ ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے۔ اولئک الذین صدقوا، رمضان میں ہم نے سچائی کو پکڑے رکھا، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پکڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے جو میں نے رمضان کے پہلے ہی جمعہ کو آپ کو سنائی تھی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ہر ضرورت نہیں۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ ہم سے آپ سے بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہتا، ہم سے چاہتا ہے کہ بھوک پیاس کو جو ہم نے کج کیا ہے، اس کے بعد جو ہم زندگی اپنی بنا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، دن رات گزار رہے ہیں، وہ اپنے رب کی خوشنودی کی طرف گزار رہے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان صفات، ان خوبیوں کے پیدا کرنے والوں پر، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی یہ آیت جو روزے کی فرضیت کی آیت سے 2-3-4 آیت پہلے ہے، یہ بھی ہمارے لیے ترازو کا کام کرے گا کہ ہم نے 30 دنوں کی جو عبادت کی ہے، جنہوں نے نہیں کی ہے کسی عذر کی وجہ سے تو وہ معذور ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، ہم تو عذر بیمار تھے یا سفر پر تھے تو ہمارے لیے تو یہ چیز نہیں ہے، ہمیں تقویٰ تو ملے گا نہیں۔ تقویٰ تو سب سے مطلوب ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سفر حج پر روانہ ہونے والوں کو کہا کہ حج کے لیے تم زیادہ سفر، کھانے پینے اور پہننے کا سامان تم اپنا تیار تو کرو ہی، لیکن ذہن میں تمہارے یہ رہے کہ سب سے بہترین زیادہ سفر جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ لے کر جاؤ گے حج پر تو پھر تقویٰ لے کر لوٹو گے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ وہاں بھی جا کر کے جماعت نصیب نہ ہو، پھر وہی ہوگا کہ وہاں بھی جا کر سنت کی مخالفت ہو جائے، وہاں بھی شیطان اپنا کام لے لے اور پھر خالی ہاتھ لوٹا دے۔ آج بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 5 بار حج کیا، ہم نے 10 بار حج کیا، 50 بار حج کر لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی بار فرض کیا ہے۔ پوری زندگی میں اگر اتنا ہی افضل ہوتا بار بار حج کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال ہجری میں بھی حج کرتے، جس سال حج فرض ہوا، اور پھر 10ویں ہجری میں بھی جاتے، 10ویں ہجری میں بھی جاتے، لیکن نہیں، پہلے سال آپ نے کسی اور کو امیر حج بنایا، کسی اور کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور دوسرے سال آپ گئے۔ مطلوب اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ آپ نے حج کے ارکان کو کیسے نبھایا، اللہ تعالیٰ کو جس طرح مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے مطلوب ہے یہ بھی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مینا کے میدان میں یا عرفات کے میدان میں یہ اعلان کر دیا تھا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے سارے ارکان، سارے اعمال، ساری ادائیں تم مجھ سے لے لو، سیکھ لو۔ وہ چیز باقی نہیں چھوڑی۔ جب نبی نے وہاں جمع بین الصلاتین کیا، 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا، تو ہم زیادہ متقی ہو جائیں گے نبی سے الگ الگ پڑھ کر کے؟ نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت کی نمازوں کو ہم 4 رکعت نماز پڑھ کر کے نبی سے زیادہ تقویٰ والے ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی ایک ایک ادا پسند بھی ہے، اور اس نبی کے ایک ایک امتی سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا بھی ہے کہ اس کا ایک ایک امتی اس کی ایک ایک ادا میں، چاہے وہ ادا اس کو بھائے چاہے نہ بھائے تو مسلمان کیسا، بھانا ہی چاہیے اس کو اس کی ادا، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمارا نبی جو کہتا ہے وہی سچ ہے، صحیح ہے، وہی سنہری طریقہ ہے، وہی رب العالمین کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرے کسی کا طریقہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں بات کیوں نہیں بیٹھ پاتی؟ کیا اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ تقویٰ سارے لوگوں کے لیے، صرف روزے داروں کے لیے نہیں کہ روزہ نہیں رکھا کسی عذر کی وجہ سے
اور کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا تو اس کا معاملہ ہی الگ ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کا مجرم ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مجرم ہے کہ صلاحیتوں کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، ہٹا کٹھا ہونے کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا اور سماج سے چھپ کر کے کھانا کھایا۔ سماج کا کیا ڈر ہے بھائی؟ سماج تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ جو بگاڑنے والی ذات ہے اس کا ڈر نہیں ہے، جو بنانے والی ذات ہے اس کی فکر نہیں ہے، سماج کا فکر۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک یہ بتایا، پھر ایک اور معیار دیا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ کی آیت تھی، سورہ آل عمران میں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، تیزی کے ساتھ بڑھو، اور اپنے رب کی اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے مقدر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کیا، وعدت للمتقین۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تنگی ہے تو 1 روپیہ خرچ کریں گے، اور فراخی ہے اور کشادگی ہے تو 100 روپیہ خرچ کریں گے، جیسی نوبت ہے اس حساب، لیکن خرچ کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، تقوی والوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو برداشت کرنے والے، پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے لوگ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو احسان بتایا کہ یہ سب احسان میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تقوی کرنے والوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، گناہ ہوگا لیکن وہ گناہ پر باقی نہیں رہیں گے ہر دھرمی کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جیسے ہی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے، ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھولا نہیں جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب اللہ کی یاد آئے گی تو لازمی طور پر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو کر رہے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو پکڑے نہیں رہتے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، یا کرتے رہیں گے، کوئی کیا بگاڑ لے گا، نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک معیار دیا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا یہ ٹارگٹ حاصل کر لینے والے، یا اور بھی دوسری عبادتوں اور نیکیوں کا ٹارگٹ تقوی ہے، اس کو حاصل کر لینے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دنیا آج کس کے لیے پریشان ہے؟ ہم اور آپ کس لیے پریشان ہیں؟ دن رات کی تگو اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے بھی وقت نہ نکال کر کے، کس لیے پریشان ہے؟ پریشان ہے معاش کے لیے، رزق کے لیے، اپنے گھر والوں کا خرچ بنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہوں سے رزق فراہم کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین ہو تب، یقین نہیں ہوگا تو ختم۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، یہاں سے بھی حلال کمائی آ سکتی ہے، یہاں سے بھی فائدہ آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے نواز دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے، اپنے حکم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے لیے کفارہ پیدا کر دے گا
اور اس کے اجر کو بڑا کر دے گا. یعظم لہ اجرا. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر بستی والے، دنیا والے، اس زمین پر بسنے والے سب کے سب اہل القرى ہیں، بستی میں بسنے والے لوگ ہیں، باشندہ ہیں اس زمین کے، اگر یہ سب کے سب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے. ایمان کا دعویٰ صرف کافی نہیں ہے. ایمان ہم سے اللہ کا ڈر چاہتا ہے، اللہ کا خوف چاہتا ہے، اللہ کا تقوی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے برکتوں کو چشمہ بنا کر ابال دیتے، نکال دیتے. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تقوی کی راہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسا شعور، ایسی فکر، ایسی بیداری پیدا کر دے گا جس کے ذریعے تم فرق کر پاؤ گے کہ شیطان کی راہ کون سی ہے اور رحمان کی راہ کون سی ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، سچائی کا ڈگر کون سا ہے اور جھوٹ کا ڈگر کون سا ہے. یہ فرق پیدا کر پاؤ. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. تمہاری برائیوں کے لیے کفارہ پیدا کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بڑا فضل والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھے رہو تقوی کے ساتھ ساتھ. یعنی ایمان بغیر تقوی کے اور تقوی بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. کیا کرے گا وہ؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ. وہ اپنی دوہری رحمتوں سے، ڈبل رحمتوں سے نواز دے گا اور تمہارے لیے ایک ایسی روشنی پیدا کر دے گا جس روشنی میں تم چل پاؤ گے. یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. اور تمہیں بخش دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے تقوی کے نتائج، تقوی کے فائدے قرآن پاک میں اور بھی بے شمار آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں، تقوی کی بھیک مانگتا ہوں، عفاف اور پاک دامنی کی بھیک مانگتا ہوں اور بے نیازی کی بھیک مانگتا ہوں. آپ دعا فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی سے نواز دے، میرے دل و دماغ میں اپنا تقوی، اپنا خوف پیدا کر دے. تو میرے دل کو، میرے نفس کو صاف ستھرا کر دے. تو ہی اس نفس کا مالک ہے اور تو ہی سب سے بہترین صفائی کرنے والا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی. فرمایا کہ معاذ اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، مجمع میں رہو، گھر میں رہو، باہر رہو، رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی ہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب بن ساریہ کی وہ حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں جس میں آپ نے اپنے سارے صحابہ کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی. تو آپ نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور چاہے حبشی کالا کوٹھا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، اس کی پیروی اور اس کی اطاعت شیاری کی وصیت کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بھی اور ہم سے پہلے کی قوموں کو بھی اس کا حکم دیا. انبیاء حضرت ہود کے بارے میں فرمایا ہود علی تتقون، صالح کے بارے میں فرمایا اخوہم صالح علی تتقون. سب سارے کر کے چھجوڑا تھا کہ تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ کے تقوی کے راستے پر کیوں نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں حکم دیا تھا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے
تم سے پہلے کے ساری کتابی امتوں کو، یعنی ان ساری قوموں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، آسمان سے کتاب ان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی، سب کو حکم دیا تھا، تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی جس کی جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا تھا، جو نشان دیا گیا تھا، گول دیا گیا تھا، رمضان کے 30 دنوں یا 29 دنوں کے روزوں کے ادا کرنے کے بعد حاصل کرنے کا، ہم نے حاصل کیا یا نہیں، اس پر ہم اور آپ غور کریں۔ چند لمحے بچے ہیں رمضان کے مبارک لمحات، ان میں ہم غور بھی کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ